آپ نماز میں داخل ہو گئے، نماز پڑھنا شروع کر دیے، قیام میں آ گئے، کھڑے ہو چکے، تو قیام کے بھی کیا مدنی پھول ہیں؟ آئیے مدنی گلدستہ دیکھتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ناف کے نیچے میں نے ہاتھ رکھ دیے اور الٹا ہاتھ نیچے ہو، سیدھا ہاتھ اوپر ہو، اور چھوٹی انگلی اور انگوٹھا کلائی کے اغل بغل، جبکہ 3 انگلیاں الٹی کلائی کی پشت پر ہو۔ اس طرح ہاتھ باندھنے، یہ غلط طریقہ ہے جس طرح عام طور پر لوگ یوں باندھتے ہیں، بلکہ یوں 3 انگلیاں اوپر۔ اس کی بھی آپ کو مشق کرنی ہوگی۔ نظر اس جگہ رکھنی ہے جہاں سجدے میں آپ سر رکھیں گے، یہ مستحب ہے۔ اب ثنا پڑھیے، اس کے بعد اعوذ اور بسم اللہ پڑھنی ہے، پھر سورہ فاتحہ اور کوئی سورت ملانی ہے۔ اگر سورت ملانی ہے تو اس سے پہلے بسم اللہ بھی پڑھنا مستحسن ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب لفظ اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھ چھوڑنے ہیں۔ اللہ اکبر یعنی ہاتھ چھوڑیں گے، یعنی ہاتھ باندھنے کی طرف آئیں گے، نیچے آئیں گے، نیچے گرائیں گے، اللہ اکبر۔ اور اس میں اکبر کی را ختم پر ہاتھ ناف کے نیچے اسلامی بھائیوں نے زور سے باندھنے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اچھا، مدنی منیا جو ہیں وہ اس کاف کے اندر ہی ہاتھ رکھیں گی، دوپٹے کے اندر جو بھی آپ نے اوڑھا ہوا ہے اس کے اندر آپ کے ہاتھ رہیں گے، لیکن ہم سمجھانے کے لیے آپ کو اس کاف کے اوپر سے دکھا رہے ہیں۔ یہ دیکھیں، الٹا ہاتھ جو ہے وہ کہاں ہے آپ کا؟ نیچے ہے، اور سیدھا ہاتھ جو ہے وہ اوپر ہے۔ اس انداز سے آپ نے سینے کے اوپر رکھنا ہے۔ اسلامی بھائیوں کی طرف آئیے۔ ان کا ہاتھ الٹے ہاتھ کی کلائی پر، سیدھے ہاتھ کی 3 انگلیاں اور چھوٹی انگلیاں اور انگوٹھا اغل بغل۔ بہت مشکل نہیں ہے۔ دیکھیں مدنی منو، یہ انگوٹھا اور یہ چھوٹی انگلی یہ اس طرح، اور یہ 3 انگلیاں جو اس کو ملا لیجئے۔ یہ دیکھیں، اس کو بھی تھوڑا سا سینوں پر کیجئے دکھانے کے لیے۔ جی، یہ دکھانے کے لیے آپ نے نماز میں تو اسی طرح نماز میں آپ دکھا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اس میں یہ تھا کہ اب انہوں نے ثنا بھی پڑھنی ہے، تعوذ، تسمیہ، اعوذ باللہ، بسم اللہ، سورہ فاتحہ، پھر سورت کا ملانا۔ تو یہ کام انہوں نے کرنے ہیں، اور جیسے ان کی قراءت درست ہوتی جائے گی اور اس کی یہ مشق کرتے جائیں گے تو وہ تلاوت ہوگی۔ یعنی 2 باتیں، ٹھیک ہے۔ ایک تو تھی تلاوت اور اذکار نماز کے نماز میں پڑھنا کیا ہے وہ یاد بھی کرنا ہوگا، اس کی مشق بھی کرنی ہوگی، اس کے مخارج بھی درست ہوں گے، تو وہ قاری صاحبان کو بھی، والدین کو بھی یہ چیزیں سکھانی ہیں۔ اور اس کے ساتھ انہوں نے کرنا کیا ہے اس عملی طریقے کو تو ہم دکھا رہے ہیں، باقی تلاوت وغیرہ یہ اپنے طور پر یہ سیکھیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔